السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے غیبت کے بارے میں۔ کسی کے پیٹھ پیچھے برا کہنا یا پیٹھ پیچھے اس کی کوئی عیب بیان کرنا، اسے غیبت کہتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ کیا تم لوگ جانتے ہو کہ غیبت کیا چیز ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جاننے والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا اپنے بھائی کا ان باتوں کو بیان کرنا جن کو وہ ناپسند سمجھتا ہے، یہی غیبت ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ بتائیں کہ اگر میرے اس دینی بھائی میں واقعی وہ باتیں موجود ہوں تو کیا ان باتوں کا ذکر کرنا بھی غیبت کہلائے گا؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کے اندر وہ باتیں واقعی ہوں گی جبھی تو تم اس کی غیبت کرنے والے کہلاؤ گے، اور اگر اس میں وہ باتیں نہیں ہوں گی اور تم اپنی طرف سے گڑھ کر کہو گے تب اس پر بہتان لگانے والے، الزام لگانے والے ہو جاؤ گے، جو ایک دوسرا گناہ کبیرہ ہے، یعنی بڑا گناہ ہے جس کا کرنے والا جہنم کا ایندھن بنے گا۔ یاد رکھیے کہ غیبت اتنا بڑا گناہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، الغیبۃ اشد من الزنا، یعنی غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے، معاذ اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ میں نے معراج کی رات میں کچھ لوگوں کو اس حال میں دیکھا کہ وہ جہنم میں اپنے ناخنوں سے اپنے چہروں کو کھرچ کھرچ کر نوچ رہے تھے۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کی غیبت اور آبرو ریزی کیا کرتے تھے۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، یاد رکھو کہ پیٹھ پیچھے کسی آدمی کی ان باتوں کا بیان کرنا جن کو وہ ناپسند کرتا ہے، غیبت کہلاتا ہے۔ اس کا کوئی ظاہری عیب ہو یا باطنی، اس کی پیدائشی عیب ہو یا اس کا اپنا پیدا کیا ہوا عیب، اس کے بدن، اس کے کپڑوں، اس کے خاندان و نسب، اس کے اقوال و افعال، چال ڈھال، اس کی بول چال، کسی بھی عیب کو بیان کرنا یا طعنہ مارنا، یہ سب غیبت میں داخل ہے۔ لہٰذا اس غیبت کے گناہ سے ہر مسلمان مرد و عورت کو بچنا لازم اور ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ ترجمہ، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے تو تمہیں یہ گوارا نہ ہوگا۔ مطلب یہ کہ غیبت اس قدر گھناؤنا گناہ ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ تو جس طرح تم یہ گوارا نہیں کر سکتے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کی لاش کا گوشت کاٹ کر کھاؤ، اسی طرح ہرگز کبھی کسی کی غیبت مت کیا کرو۔ بات کرتے ہیں کن کن لوگوں کی غیبت جائز ہے۔ حضرت علامہ ابو زکریا محی الدین بن شرف نوادی نے مسلم شریف کے شرح میں لکھا ہے کہ شرعی اغراض و مقاصد کے لیے کسی کی غیبت کرنی جائز اور مباح ہے، اور اس کی 6 صورتیں ہیں۔ پہلی، مظلوم کا حاکم کے سامنے۔ دوسرا، کسی شخص کی برائیوں کو روکنے کے لیے کسی صاحب اقتدار کے سامنے اس کی برائیوں کا بیان کرنا تاکہ وہ اس شخص کی برائیوں کو روک سکے۔ تیسرا، مفتی کے سامنے فتویٰ طلب کرنے کے لیے کسی عیب کو پیش کر سکتے ہیں۔ چوتھا، مسلمانوں کو شر و فساد اور نقصان سے بچانے کے لیے کسی کے عیب کو بیان کر دینا، مثلا جھوٹے گواہوں، بد مذہبوں کی گمراہیوں اور ان لوگوں کے مکروہ فریب کو لوگوں سے بیان کر دینا تاکہ لوگ گمراہی کے نقصان سے بچ جائیں۔ اسی طرح سے شادی بیاہ کے مشورے کرنے والے بھی ایک دوسرے کے عیب کو بتا سکتے ہیں، یا خریداروں کو نقصان سے بچانے کے لیے سامان یا سودا بیچنے والے کے عیبوں سے لوگوں کو آگاہ کر دینا۔ پانچواں، جو شخص کئی گناہوں کا مرتکب ہے، مثلا چور، ڈاکو، زناکار، خیانت کرنے والا، ایسے شخص کے عیب کو لوگوں سے بیان کر دینا تاکہ لوگ نقصان سے محفوظ رہیں اور ان لوگوں کے فندوں میں نہ پھنسیں۔ چھٹا، کسی شخص کی پہچان کرانے کے لیے اس کے کسی مشہور عیب کو اس کے نام کے ساتھ ذکر کر دینا۔ تو میں نے جو یہ 6 کنڈیشنز آپ کو بتائیں، ان صورتوں میں شریعت نے غیبت کو جائز رکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی غیبت کر دے تو نہ کوئی حرج ہے نہ کوئی گناہ، اور کچھ صورتوں میں اس قسم کی غیبت مسلمانوں پر واجب ہو جاتی ہے۔ مثلا ایسے موقع پر کہ اگر تم نے کسی کے عیب کو نہ بیان کیا تو کسی مسلمان کے مصیبت میں پڑ جانے کا گمان ہو۔ مثال کے طور پر ایک مسلمان رقم لے کر جا رہا ہو اور ایک سفید پوش ڈاکو تسبیح و مسلح لیے ہوئے بزرگ بنا ہو اور مسلمان کے ساتھ ساتھ چل رہا ہو، اور وہ مسلمان بالکل ہی اس ڈاکو کے بارے میں لا علم ہو، اور تم کو یقین ہے کہ یہ ڈاکو ضرور اس بھولے بھالے مسلمان کو دھوکہ دے کر لوٹ لے گا،
اور تم اس ڈاکو کے ایپ کو جانتے ہو، تو اس صورت میں ایک بھولے بھالے مسلمان کو نقصان سے بچانے کے لیے ڈاکو کے ایپ کو اس مسلمان سے بیان کر دینا تم پر واجب ہے۔ تو میرے پیارے بھائی اور بہنوں، آئی ہوپ آپ کو اس ویڈیو سے کچھ علم ملا ہوگا۔ میں ہمارے کردار کو اور بہتر بنانے کے لیے اور ویڈیوز لاتی رہوں گی۔ ملوں گی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔